دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے سینٹرل بینک سے متعلق تفصیل کے ساتھ بات کی تھی۔ آج ہم اس ویڈیو میں مرکزی بینک کے فرائض کے متعلق بات کریں گے کہ مرکزی بینک کے فرائض یعنی کہ فنکشنز کیا ہے۔ تو کسی ملک کا مرکزی بینک تجارتی بینک سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اسے ملک کے معاشی استحکام کے لیے تجارتی بینک سے مختلف کردار ادا کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس کے فرائض تجارتی بینک کے فرائض سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ملک کے معاشی نظام کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے جو فرائض سر انجام دیتے ہیں، ان فرائض کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، مونوپلی آف نوٹ ایشو یعنی کہ نوٹ جاری کرنے کی اجارہ داری۔ تو مرکزی بینک کو نوٹ جاری کرنے کی اجارہ داری حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکزی بینک کے علاوہ کوئی دوسرا بینک نوٹ جاری نہیں کر سکتا۔ نوٹ جاری کرنا مرکزی بینک کا سب سے اہم فرض ہے۔ مرکزی بینک نوٹ جاری کرنے کے مختلف طریقے استعمال کرتا ہے۔ شروع میں تمام تجارتی بینکوں کو نوٹ جاری کرنے کی اجازت ہوتی تھی، لیکن اس میں چند مشکلات کا سامنا تھا، اس لیے حکومت نے نوٹ جاری کرنے کا اختیار مرکزی بینک کو سونپ دیا۔ نمبر 2، بینکر ٹو گورنمنٹ یعنی کہ حکومت کا بینک۔ مرکزی بینک حکومت کے بینک کے طور پر فرض سر انجام دیتا ہے۔ مرکزی بینک حکومت کے حسابات رکھتا ہے اور حکومت کی جانب سے وصولیاں اور ادائیگیاں کرتا ہے۔ مرکزی بینک حکومت کے لیے قرض حاصل کرتا ہے اور اس پر سود ادا کرتا ہے۔ نمبر 3، گورنمنٹ ایڈوائزر یعنی کہ حکومت کا مشیر۔ مرکزی بینک حکومت کے مالی مشیر کے طور پر کام کرتا ہے۔ حکومت کو اہم معاشی مسائل مثلاً قرضہ، آمدنی اور اخراجات کے متعلق اہم مشورے دیتا ہے۔ نمبر 4، گورنمنٹ ایجنٹ یعنی کہ حکومت کا ایجنٹ۔ مرکزی بینک حکومت کا ایجنٹ ہوتا ہے۔ یہ حکومت کی جانب سے ملکی اور غیر ملکی مالی کانفرنس میں شرکت کرتا ہے۔ یہ حکومت کو غیر ملکی قرضہ ادا کرنے کے لیے زر مبادلہ فراہم کرتا ہے۔ نمبر 5، کوآرڈینیٹر یعنی کہ رابطہ کار۔ مرکزی بینک حکومت کی مختلف پالیسیوں مثلاً زر اعتباری کی پالیسی، مالی پالیسی، تجارتی پالیسی میں رابطہ قائم کرتا ہے اور ان پالیسیوں پر عمل درآمد کے لیے ضروری انتظامات کرتا ہے۔ نمبر 6، بینکرز بینک یعنی کہ بینکوں کا بینک۔ مرکزی بینک فہرستی بینکوں کے بینک کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ ان بینکوں کی جمع شدہ رقم کا محافظ ہوتا ہے۔ تجارتی بینک بٹا لگائی ہوئی ہنڈیوں پر مرکزی بینک سے ضرورت کے وقت دوبارہ بٹا لگوا سکتا ہے۔ نمبر 7، کسٹوڈین آف کیش ریزرو آف بینک یعنی کہ بینکوں کے زر محفوظ کا محافظ۔ مرکزی بینک بینکوں کے محفوظ سرمایہ کا محافظ ہوتا ہے۔ تمام تجارتی بینک قانونی طور پر اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ اپنی کل امانتوں کا ایک خاص تناسب مرکزی بینک کے پاس زر نقد کی صورت میں جمع کرائے۔ مرکزی بینک ضرورت کے مطابق اس محفوظ زر کے تناسب میں کمی و بیشی کر سکتا ہے۔ نمبر 8، کلیئرنگ ہاؤس یعنی کہ حساب گھر۔ مرکزی بینک دوسرے بینکوں کے لیے حساب گھر کا کام بھی سر انجام دیتا ہے۔ تجارتی بینک باہمی وصولیاں اور ادائیگیاں مرکزی بینک کی معرفت کرتے ہیں، جس کے لیے فہرستی بینک اپنی وصولیوں اور ادائیگیوں کے فرق کا چیک مرکزی بینک کے نام جاری کرتے ہیں۔ نمبر 9، لاسٹ ریزارٹ آف بینکس یعنی کہ بینکوں کی آخری پناہ گاہ۔ مرکزی بینک تجارتی بینکوں کے لیے قرض حاصل کرنے کی آخری پناہ گاہ اور سہارا ہوتا ہے۔ تجارتی بینکوں کو مشکل کے وقت جب کہیں سے قرض نہ ملے تو یہ بینک ان کا ہاتھ تھامتا ہے اور قرضہ دے کر ان کی مالی ضرورت پوری کرتا ہے۔ مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو قرضہ بٹا لگائی ہوئی ہنڈیوں پر دوبارہ بٹا لگا کر یا منظور شدہ سیکورٹیز کے عوض دیتا ہے۔ نمبر 10، کسٹوڈین آف فارن ایکسچینج یعنی کہ زر مبادلہ کا محافظ۔ مرکزی بینک زر مبادلہ کا محافظ ہوتا ہے۔ زر مبادلہ محافظ کے طور پر کام کرنے کا بنیادی مقصد زر مبادلہ کی شرح میں استحکام پیدا کرنا ہے۔ مرکزی بینک ملکی کرنسی کے بدلے غیر ملکی کرنسی کا تبادلہ کرتا ہے۔ نمبر 11، کسٹوڈین آف میٹیلک ریزرو یعنی کہ دھاتی ذخائر کا محافظ۔ تو مرکزی بینک دھاتی ذخائر جو کہ سونے اور چاندی پر مشتمل ہوتے ہیں کا محافظ ہوتا ہے۔ مرکزی بینک مخصوص قیمت پر سونا اور چاندی خریدتا ہے۔ مرکزی بینک دھاتی ذخائر ملک میں اور بیرون ملک کرنسی پر عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 12، پرائس سٹیبلٹی یعنی کہ مستحکم قیمت۔ تو مرکزی بینک کا ایک اہم فرض قیمتوں میں استحکام پیدا کرنا ہے۔ مرکزی بینک زرعی پالیسی اسی طرح ترتیب دیتا ہے کہ ملک میں اشیاء کی قیمتیں ایک ہی سطح پر برقرار رہے۔ نمبر 13، کنٹرولر آف کریڈٹ یعنی کہ زر اعتبار کا ناظم۔ مرکزی بینک کا ایک اہم فرض تجارتی بینکوں کی زر اعتباری پیدا کرنے کی طاقت کو کنٹرول کرنا ہے۔ زر اعتباری میں غیر ضروری اضافہ یا کمی بہت سی خرابیوں کا باعث بنتا ہے۔ بازار زر کے سربراہ کی حیثیت سے مرکزی بینک ملکی معیشت کے مطابق زر اعتبار کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 14، ڈیولپمنٹل رول یعنی کہ ترقیاتی کردار۔ تو مرکزی بینک ملک میں سب سے اہم مالیاتی ادارہ ہوتا ہے، اس لیے ملک کی معاشی ترقی اور معاشی منصوبہ بندی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ملک کے مختلف معاشی سیکٹرز کے ترقی کے لیے بوقت ضرورت مالیات فراہم کرتا ہے اور ملک کی معاشی بدحالی کے خاتمے اور بحالی کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔
नंबर 15 ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सिस्टम यानी कि बैंकारी निज़ाम की तरक्की। तो मरकज़ी बैंक मुल्क में बैंकारी निज़ाम की तरक्की के लिए ये फ़राइज़ सर अंजाम देता है। मरकज़ी बैंक नया बैंक कायम करने के लिए इजाज़तनामा जारी करता है। मरकज़ी बैंक पहले से कायम शुदा बैंकों की नए शाखें कायम करने की इजाज़त देता है। मरकज़ी बैंक इस बात को यकीनी बनाता है कि फहरिस्ती बैंक का अदाशुदा सरमाया एक खास हद से कम ना हो। इसी तरह मरकज़ी बैंक माली तौर पर कमज़ोर बैंकों को नाकामी से बचाने और ग्राहकों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आदगाम की सिफारिश करता है। बैंकों को कमियाने या निजी तहवील में देने की सिफारिश भी मरकज़ी बैंक करता है। तजारती बैंकों के लिए कर्ज की पॉलिसी की तश्कील भी मरकज़ी बैंक करता है। इसी तरह फहरिस्ती बैंकों की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ रिपोर्टें भी मरकज़ी बैंक शाया करती है। नंबर 16 मिसलिनियस फंक्शन यानी कि मुतफर्रिक फ़राइज़। तो मुल्क की तरक्की और माशी इस्तेहकाम के लिए मरकज़ी बैंक ये फ़राइज़ अदा करता है, यानी कि यह मुल्की मालियाती इदारों मसलन आलमी बैंक और IMF से ताल्लुक़ कायम करता है। ये इंपोर्टर को ज़ेर मुबादला फराहम करता है, अवाम में माशी शऊर पैदा करने के लिए सर्वे करता है और सेमिनार मुनक्किद कराता है। बचत के फ़रोग़ के लिए मरकज़ी बैंक बचत के बैंक कायम करता है और बचत की पुरकशिश स्कीमें मुतारिफ़ कराता है ताकि अवाम में बचत की हौसला अफजाई हो। तश्कील सरमाया के लिए मरकज़ी बैंक ज़रूरी इक़दामात उठाता है। दोस्तों, ये तो हुए मरकज़ी बैंक के फ़राइज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो इसको लाइक कीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।